اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد بکلماتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نہ کہیں سے دور ہیں منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے یہ در حبیب کی بات ہے۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ بہت ہی عزیز عازمات حج و عمرہ، اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے حج مبرور کی دعا کے ساتھ آئیے ہم عمرے کے سفر پر روانہ ہوتے ہیں، مناسک عمرہ کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی صحیح طور پہ سمجھ بھی عطا فرمائے اور ہمیں اس کی ادائیگی کو ہمارے لیے آسان بنائے اور قبول فرمائے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ عمرے کی کیا فضیلت اور اہمیت ہے۔ عمرے کے سب سے پہلے ہم لغوی معنی دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کی فضیلت احادیث کی روشنی میں۔ عمرے کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے کسی آباد مکان کا ارادہ کرنا، اور عمرے کی اصطلاحی تعریف ہے کہ اللہ کے گھر کی زیارت اور طواف کرنا، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا اور سر منڈوانا یا بال کتروانا، ان مخصوص اعمال کا نام عمرہ ہے۔ عمرے کی شرعی حیثیت کیا ہے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ عمرے کا جواز جو ہے یہ قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور اجماع سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمرہ ان تمام گناہوں کا کفارہ ہے جو موجودہ اور گزشتہ عمرے کے درمیان سرزد ہوئے ہوں، اور حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پے در پے حج اور عمرے کرو، بے شک یہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے کی میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، اگر وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعا قبول فرماتا ہے، اگر اس سے بخشش طلب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عمرہ جو ہے یہ کن ارکان کا نام ہے یا بنیادی طور پہ کون سے اعمال ہیں جنہیں ہم عمرہ کہتے ہیں۔ تو 4 ارکان یا 4 اعمال یا 4 چیزیں ہیں، بہت آسانی سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں اور یاد رکھ سکتے ہیں۔ ان 4 اعمال کا نام عمرہ ہے، اسے ارکان عمرہ کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہے احرام، یعنی کہ جو مخصوص لباس جس کی ابھی ہم بات کر چکے ہیں اچھی طرح تفصیل کے ساتھ، وہ احرام پہننے کے بعد نیت کر کے عمرے کے اندر داخل ہو جانا، اس کی پابندیوں کے اندر داخل ہو جانا یہ فرض ہے۔ پھر ہے طواف بیت اللہ، پھر تیسرا ہے سعی بین الصفا و مروہ، اور چوتھا ہے قصر یا حلق۔ ان 4 اعمال کا نام عمرہ ہے، انہیں ہمیں اچھی طرح یاد کر لینا اور سمجھ لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہے احرام پہن کر نیت کر لینا، دوسرا ہے طواف بیت اللہ، تیسرا ہے سعی، اور چوتھا ہے قصر یا حلق۔ ٹھیک ہے، تو یہ 4 افعال ترتیب کے ساتھ ادا کرنا جو ہے یہ عمرہ کہلاتا ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں عمرے کا طریقہ۔ سب سے پہلے ہے احرام کی تیاری۔ اچھا، احرام کی تیاری کے حوالے سے ابھی تفصیلاً بات ہو چکی ہے، بس میں صرف اس کو مختصراً لے کر آگے چلوں گی کہ امور فطرت پر عمل کرنا، یعنی غیر ضروری بالوں کی صفائی، ناخن کاٹ لینا اور غسل کر لینا یا کم از کم وضو کر لینا ضروری ہے۔
اور احرام پہننے سے پہلے جسم پر خوشبو لگانا اور اس کے بعد احرام کا لباس پہننا. ٹھیک ہے. مردوں کے لیے جو لباس ہے وہ ہم سب جانتے ہیں, ایک سفید چادر بطور تہبند اور دوسری چادر اوپر سے اوڑھی جاتی ہے. احرام باندھنے سے پہلے اور غسل کے بعد جو ہے وہ جسم پر یعنی عطر لگانا, جیسے میں نے کہا خوشبو لگانا, یہ سنت ہے اور مردوں کے لیے ہے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ احرام کے لباس پر یا چادروں پر خوشبو نہ لگائی جائے اور نیت کے بعد نہ لگائی جائے, اس سے پہلے ہی لگائی جائے گی. اور اس وقت جسم اپنے بالوں کو اچھی طرح سے سنوار لینا, کنگھا کر لینا. اور اس سے پہلے بات آ چکی کہ خواتین بغیر خوشبو کا تیل جو ہے وہ ہلکا سا لگا کر بھی اپنے بالوں کو باندھ سکتی ہیں. عورتوں کا احرام کیا ہوگا یہ بات بھی ہم سب جانتے ہی ہیں کہ عورتوں کے مکمل ساتر کپڑے ہوں گے اور ترجیحاً گاؤن اور اسکارف استعمال کریں. احرام کی حالت میں چہرہ کھلا رہے گا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ حائضہ خواتین جو ہیں وہ بھی احرام یعنی نیت کریں گی احرام پہن کر, یعنی کہ اور میقات سے پہلے ان کے لیے بھی نیت کرنا لازمی ہے. بس صرف اتنی سی بات ذہن میں رکھیے گا کہ وہ اس وقت تک طواف کے لیے نہیں جائیں گی حرم میں, یعنی باقی 3 کاموں کو اس وقت تک نہیں کریں گی جب تک کہ وہ پاک نہیں ہو جاتی, حیض کی حالت سے باہر نہیں آ جاتی. پھر اس کے جب وہ باہر آ جائیں تو پھر وہ غسل کر کے, اور اس انداز میں غسل کر کے کہ بغیر خوشبو کیا صابن استعمال کریں یا صابن استعمال نہ بھی کریں اگر, تو وہ پھر پانی بہا لیں جسم پر اور کنگھا نہیں کریں گی, جسم کو نہیں ملیں گی. اس طرح غسل کر کے اور پاک ہو کر وہ باقی تینوں اعمال کو انجام دیں گی. ٹھیک ہے. تو حائضہ خواتین بھی احرام باندھیں گی. احرام جو ہے وہ فرض نماز کے بعد بھی باندھا جا سکتا ہے. احرام جو ہے وہ فرض نماز ادا کر کے باندھنا مسنون ہے, جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا تھا. اور اگر فرض کا وقت نہ ہو تو نفل پڑھ کر, یعنی کہ 2 نفل پڑھ کر احرام کی نیت کی جا سکتی ہے. اور اگر مکروہ وقت ہے نماز کے لیے تو نفل بھی چھوڑ دیجیے. جی, احرام کی نیت کہاں سے کی جائے گی؟ سب سے افضل یہ ہے کہ میقات پر پہنچ کر نیت کی جائے. یہاں سے پاکستان سے جاتے ہوئے اور ہندوستان وغیرہ سے جاتے ہوئے جو میقات ہے وہ ہے السعدیہ, جس کا پرانا نام یلملم ہے. تو اگر وہاں پر جہاز میں اعلان ہوتا ہے, ہم یقیناً سارے ہی ایئر لائنز میں ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ عمرے اور حج پر جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے تقریباً 10 منٹ پہلے میقات آنے سے ہی وہ اعلان کرتے ہیں کہ میقات آنے والا ہے, تو جو لوگ نیت کر رہے ہیں وہ کر لیں. تو اگر اس وقت کریں تو افضل ہے, لیکن اگر اس بات کا ڈر ہو کہ نیند آ جائے گی یا سننے سے رہ جائے یا کسی وجہ سے, تو پھر بہتر یہ ہے کہ اس سے پہلے ہی نیت کر لی جائے. ویسے تو یہ ہے کہ پاکستان سے جانے والے لوگ جو ہیں وہ گھر سے بھی نیت کر سکتے ہیں, ایئرپورٹ سے بھی کر سکتے ہیں, لیکن خدا نخواستہ اگر کسی وجہ سے فلائٹ ڈیلے ہو جائے یا کوئی تاخیر ہو جائے کسی وجہ سے فلائٹ کی روانگی میں, تو نیت کرنے کے بعد کیونکہ پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں تو وہ لمبا عرصہ ہو جائے گا ایک محرم کے لیے. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ جب جہاز فلائی کر جائے تو اس کے بعد نیت کریں. ٹھیک ہے. اگر حج یا عمرہ کرنے والا آفاقی ہے, یعنی کہ وہ میقات سے باہر رہنے والا ہے اور وہ بغیر نیت کیے یا احرام اور نیت کے بغیر اگر وہ میقات سے گزر جاتا ہے تو اس پر دم لازم ہوتا ہے, اور یا پھر یہ کہ وہ اسی میقات پر واپس آ کر نیت کرے تب اس کا دم ساقط ہوگا. تو لہٰذا میقات آنے سے پہلے لازماً نیت کر لینی چاہیے. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. اب ہم نیت کی طرف آ جاتے ہیں کہ نیت جو ہے وہ ہم کب کریں گے اور کیا کریں گے. کب کریں گے پہ ہم نے تھوڑی سی بات کر لی. ہم عموماً عازمات حج سے یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ایسا کیجئے کہ جب جہاز فلائی کر جائے اور جہاز میں جب ریفریشمنٹ وغیرہ سرو کر دی جاتی ہے تو آپ اس سے فارغ ہو جائیں اور اس کے بعد اطمینان کے ساتھ آپ نیت کر لیں, اور پھر آپ کو اس بات کی فکر نہیں ہوگی کہ خدا نہ خواستہ اگر میقات گزر گیا تو ایسا نہ ہو کہ نیت کے بغیر میقات سے گزر جائیں. تو جب آپ ریفریشمنٹ وغیرہ سے فارغ ہو جائیں تو اب آپ عمرے کی نیت کر لیجئے. مرد اپنے سر کو کھول لیں گے, جیسے ابھی ہم نے ممنوعات میں سنا کہ ان کے لیے سر کھلا ہونا ضروری ہے, اور عورتیں جو ہے ظاہر ہے کہ وہ سر ان کا مکمل طور پہ ڈھکا ہوا ہوگا. مسنون نیت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے. بہت ہی مختصر الفاظ ہیں اور ہر ایک کو یاد کرنا آسان ہے. نیت کے الفاظ لبیک عمرہ, یعنی اے اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں. ان الفاظ میں بھی نیت کی جا سکتی ہے کہ اللہم انی ارید العمرہ فیسرھا لی وتقبلھا منی, اے اللہ میں آپ کی رضا کے لیے عمرے کا ارادہ کرتی ہوں, آپ اسے میرے لیے
آسان فرما دیجیے اور میری طرف سے قبول فرما لیجیے. زبان سے الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں ہے، دل کا ارادہ کافی ہے، لیکن اگر زبان سے بھی ادا کر لیا جائے تو بہت بہتر ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے اس کی حج اور عمرے کی نیت جو ہے وہ ادا کی ہے. نیت کی ادائیگی کے فوراً ہی بعد تلبیہ پڑھنا جو ہے وہ سنت ہے، کم از کم 3 بار پڑھنا سنت ہے، اور کم از کم 1 بار پڑھنا جو ہے فرض ہے، اور 3 بار پڑھنا جو ہے وہ سنت ہے. ٹھیک ہے. نیت کرنے کے فوراً بعد، یعنی آپ یہ سمجھے کہ تلبیہ جو ہے وہ نیت کے ساتھ لازمی ہے. 1 مرتبہ پڑھنا لازماً، 1 مرتبہ تلبیہ پکارنا فرض ہے، اتنا لازمی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر 3 بار کریں گے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے. تلبیہ کے الفاظ بڑے ہی خوبصورت ہیں، اور تلبیہ پر ابھی ہماری بہن نے بات بھی کر لی کہ اس کا مقصد کیا تھا. ہم نے تذکیری گفتگو میں اس کا فلسفہ بھی سمجھ لیا الحمدللہ. تو ایک بار میں آپ کے ساتھ تلبیہ کہتی ہوں اور آپ میرے ساتھ کہیے: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں. بے شک ہم تیرے ہی لائق ہیں، ساری نعمتیں تیری ہی دی ہوئی ہیں، بادشاہی تیری ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں. تلبیہ کہنے کے ساتھ ہی ایک حاجی کا تعلق 4,500 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام کی اس پکار کے ساتھ جڑ جاتا ہے جو انہوں نے حج کے لیے کی تھی. تلبیہ کی فضیلت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہمیں ملتی ہے کہ جب کوئی تلبیہ کہنے والا تلبیہ کہتا ہے تو اس کے دائیں اور بائیں زمین کے آخری کناروں تک تمام پتھر، درخت اور کنکر بھی تلبیہ یعنی لبیک پکارتے ہیں. اور اس ساری تلبیہ کا جو تمام مخلوقات جو تلبیہ پکارتی ہیں، ان سب کے تلبیہ پکارنے کا ثواب جو ہے وہ تلبیہ پڑھنے والوں کو ملتا ہے. مردوں کے لیے ہے کہ بلند آواز سے تلبیہ پڑھیں، اور خواتین آہستہ آواز میں پڑھیں گی. تلبیہ حاجی کا ترانہ ہے، وظیفہ ہے. اٹھتے بیٹھتے، سواری پر چڑھتے اترتے، سونے سے پہلے، جاگنے کے بعد، ہر نماز کے بعد، کسی سے ملاقات کے وقت، ہر وقت یہ تلبیہ پکارنا ہے. اور حجاج کرام کبھی کبھی ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ اس سے غفلت برتتے ہیں، تو ہمیں مردوں کو خصوصاً اس کی طرف متوجہ کرنا چاہیے، اور خواتین آہستہ آواز میں مسلسل تلبیہ پڑھتی رہیں. تلبیہ کے بعد جو مسنون دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتی ہے: اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من غضبک والنار، اس کو 1 بار پڑھنا سنت ہے. اس کے علاوہ ایک اور دعا کہ اللہم حجۃ لا ریاء ولا سمعہ، اے اللہ ایسا حج کرنے جا رہی ہوں جس میں نہ ریا ہو، نہ کسی شہرت کی طلب مقصود ہو. یہ دعا کے بعد آپ نے جو ہے وہ درود ابراہیمی بھی پڑھنا ہے. تلبیہ کے بعد درود ابراہیمی پڑھ لیجئے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیے. ترتیب اس طرح رکھیے کہ تلبیہ، نیت، تلبیہ، اور اس کے بعد درود شریف، اور اس کے بعد یہ دعا. تو تلبیہ کے بعد درود شریف پڑھنا میں بھول گئی تھی، تو اب ہم پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تلبیہ کہنے کے ساتھ ہی اب آپ کے اوپر احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی ہیں، وہی ساری پابندیاں جو ابھی ہم پوری تفصیل کے ساتھ سمجھ چکے ہیں. اس وقت ہم سفر میں ہیں، جہاز میں ہیں. کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیجئے، مسنون دعائیں پڑھیے، اور جہاز اڑنے کے ساتھ ہی دعاؤں کا تو آغاز ہو ہی گیا ہوگا. سفر کی دعائیں، حفاظت کی دعائیں، مسنون دعائیں، قرآن کی دعائیں، اور اگر آپ اپنی زبان میں دعائیں کرنا چاہیں تو بھی کوئی حرج نہیں. کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعائیں کیجئے، اپنے رب سے اپنے تعلق کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کیجئے، زیادہ سے زیادہ تلبیہ پڑھتے رہیے، ذکر الہی کرتے رہیے. کسی بھی طرح کا شکوہ شکایت زبان پہ نہیں آنے دیجئے. اگر ہم حج مبرور چاہتے ہیں، اگر ہم اللہ رب العالمین سے اپنی مغفرت کے طلبگار ہیں، تو اس سارے سفر میں صبر کا بہترین مظاہرہ کرنا ہوگا.
ہوگا. بے فائدہ کلام، بے ضرورت گفتگو کسی بھی طرح کی جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے، اور احرام کی نیت کرنے کے بعد تو بالکل بھی نہیں. اب اس کے بعد آپ جدہ ایئرپورٹ پہنچ جائیں گے. جدہ ایئرپورٹ تقریباً آپ 4 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد پہنچیں گے، 4 – 4.5 گھنٹے کی. ایئرپورٹ پہ آپ کو کافی ٹائم لگ سکتا ہے، ذہنی طور پہ تیار رہیے. وہاں آپ کو امیگریشن سے بھی گزرنا ہوگا، اور اس کے علاوہ آپ کا سامان کلیکٹ ہوگا. اس کے بعد آپ کو انتظار کرنا ہوگا کہ آپ کی مکتب کی بسیں آپ کی مقررہ رہائش گاہ تک آپ کو پہنچا دیں. اس کے لیے آپ کو جتنے وقت بھی انتظار کرنا پڑے صبر کا مظاہرہ کیجئے. واش روم جانا ہے تو جا سکتے ہیں، وضو کر لیجئے. نماز کا وقت ہے تو ایئرپورٹ پر نماز کے لیے مخصوص جگہیں موجود ہیں، خواتین اور مردوں کے لیے نماز ادا کر لیجئے. چھوٹا موٹا کچھ کھانا پینا ہے تو وہ کر لیجئے. جو آپ کے سامان میں خشک کھانے پینے کی چیزیں اگر موجود ہیں تو اس سے فائدہ اٹھا لیجئے. لیکن انتظار میں کسی طرح کا شکوہ اور شکایت یا کسی طرح کی جو ناراضگی یا غصے کا اظہار نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کو بسوں کے ذریعے سے مکہ مکرمہ آپ کی رہائش گاہ پر پہنچا دیا جائے گا انشاءاللہ. رہائش گاہ پہنچنے کے بعد بھی آپ کو صبر کا مظاہرہ کرنا ہوگا. اتنی بڑی جب فلائٹ آتی ہے 450–500 لوگ، وہ عموماً ایک ہی ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں، ایک ہی بلڈنگ میں ٹھہرتے ہیں. لہٰذا ان کو ان کے کمروں تک پہنچانا، ان کی چابیاں ان تک دینا، ان کا سامان کمروں تک پہنچانا، اس سب میں وقت لگ سکتا ہے. تو یہاں بھی صبر کا مظاہرہ اور دعائیں اور تلبیہ کثرت کے ساتھ جاری رکھیے. دوسروں کی مدد کیجئے، دوسروں کے کام آئیے. اس سے انشاءاللہ آپ کے حج کے اجر میں اور بھی زیادہ اضافہ ہوگا. اپنے کمرے میں پہنچنے کے بعد سامان رکھ لیجئے، تھوڑا آرام کر لیجئے. دل تو یہ چاہتا ہے کہ بس اب اڑ کر ہم حرم پہنچ جائیں اور جلد از جلد اللہ کے گھر کا دیدار کر لیں، لیکن تھکن کی وجہ سے آپ کو چاہیے کہ تھوڑی دیر آپ آرام کریں تاکہ فریش ہو کر جائیں تو عبادت کے اندر بھی خشوع اور خضوع پیدا ہو اور دل لگا کر تمام ارکان جو ہے وہ ادا کر سکیں. تو تھوڑا سا آرام کر کے اور دوبارہ سے وضو کر کے، اگر آپ نے دوا لینی ہے، آپ نے اگر چائے لینی ہے، کوئی کچھ کھانا پینا ہے تو وہ کر کے اور ہلکا پھلکا کھا کر اور آرام کر کے آپ پھر اپنا سفر جو ہے وہ شروع کر دیجئے حرم جانے کے لیے. اس سے پہلے آپ اپنے سامان میں سے ایک چھوٹا بیگ نکال لیجئے جس کے اندر آپ ایک قینچی رکھیں گے اپنے بالوں کو قصر کرنے کے لیے، دعاؤں کی کتاب رکھیں گے، اپنی کوئی ضروری چیز آپ کو رکھنی ہے جو کہ آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے، اپنے چپل رکھنے کے لیے شاپر اس کے اندر رکھ لیجئے، تسبیح طواف اور جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ضروری چیز ہے جو آپ کو وہاں استعمال میں آئے گی تو آپ ایسی چھوٹی موٹی سی چیزیں جو کہ اس بیگ کے اندر ڈال لیجئے جو آپ کے کندھے کے پیچھے لٹکانے والا ہوگا. اب آپ حرم جانے کے لیے روانہ ہوں گے. اگر آپ کی رہائش مکہ میں دور ہے، جیسے عزیزیہ میں ہے، بتھا قریش میں، شیشہ یا دوسری جگہوں پر ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی رہائش وہاں ہو تو وہاں سے آپ کو بسوں کے ذریعے لایا جائے گا. اور اگر آپ کی رہائش گاہ قریب ہے تو انشاءاللہ آپ پیدل ہی تلبیہ پڑھتے ہوئے حرم کی جانب روانہ ہو جائیے. اللہ کے گھر کی عظمت، محبت، ذوق اور شوق کو بیدار کیجئے. اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے اپنے مومن بندے کے لیے، تو عاجز بن کر لبیک پڑھتے ہوئے اور دعائیں پڑھتے ہوئے اللہ کے گھر میں داخل ہو جائیے. اس کے لیے ضروری ہے حرم شریف میں حاضر ہونے سے پہلے کہ آپ باوضو ہو، مسجد حرام میں داخل ہو. تو جو مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ ہے، جو اس کے آداب ہیں، انہی کو ملحوظ خاطر رکھیں گے. بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں گے. اور اس کے بعد اگر چاہیں تو آپ سنت اعتکاف کی نیت بھی کر لیجئے کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتی ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو 1,00,000 اعتکاف کا ثواب بھی ملے گا. حرم شریف میں داخل ہونے کے بعد اب آپ کا سب سے پہلی آپ کی جو تڑپ ہوتی ہے وہ یہ کہ خانہ کعبہ مجھے نظر آ جائے. خانہ کعبہ یا بیت اللہ اللہ کا گھر ہے جس کی طرف ہم ہمیشہ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور جس کے گرد چکر لگانا اور جس کے گرد طواف کرنا ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے، اور اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہر مسلمان کی تمنا ہوتی ہے. تو بہت عزیز بہنوں، ذوق اور شوق کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ حرم میں داخل ہوں. طواف کی تیاری سے پہلے جو چیزیں ہیں وہ آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ پاک اور باوضو ہونا ضروری ہے. لباس مکمل سطر کو ڈھانپنے والا ہو. اگر جسم کے وہ حصے کھل جائیں جن کے کھلے ہونے سے نماز نہیں ہوتی، تو اسی طرح ان کے کھلے ہونے سے
طواف بھی نہیں ہوتا۔ طواف عمرہ کرنے سے پہلے تلبیہ پڑھنا بند کر دیجیے، اور مرد حضرات جو ہیں وہ استباح کر لیں گے، یعنی سیدھا بازو جو ہے وہ چادر سے، یعنی اپنے احرام کی چادر سے باہر نکال لیں گے۔ یہ مردوں کے لیے ہے، اور ہر اس طواف میں سنت ہے جس طواف کے بعد جو ہے وہ سعی کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ بیت اللہ کے اندر داخل ہو کر اب آپ کی خواہش ہوگی کہ سب سے پہلے مجھے اللہ کا گھر نظر آ جائے۔ ذوق و شوق کے ساتھ نظریں جھکائے ہوئے آپ داخل ہو جائیں، اور کافی لمبا راستہ طے کرنے کے بعد آپ کو سیڑھیاں ملیں گی، سیڑھیوں سے آپ نیچے آ جائیے، ایسکیلیٹرز ہوں گے یا سیڑھیاں ہوں گی، آپ اس سے نیچے آ کر اب آپ مطاف میں داخل ہو جائیں گے۔ مطاف جہاں پر طواف کیا جاتا ہے، یہاں پر آپ کی نظر پڑے گی خانہ کعبہ پر، اللہ کے گھر پر پہلی نظر۔ یہ بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ دعا کی قبولیت کا خاص موقع ہے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر خوب دعائیں مانگیں، کوئی خاص دعا نہیں ملتی، مختلف دعائیں ملتی ہیں، جو آپ مانگنا چاہیں خوب گڑ گڑا کے اللہ سے مانگیں، اور اس وقت آنسوؤں کو بہنے دیجئے، خوب دیر تک کھڑے ہو کر دعا مانگیے، جلدی نہیں کیجیے، اور کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین سے اس کی رحمت، مغفرت، پوری اپنے خاندان، اپنے بچوں، اپنے اہل و عیال، اپنے ملک اور پوری امت مسلمہ کو اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھیے۔ اب اس کے بعد آپ کا پہلا کام ہوگا حرم میں داخل ہونے کے بعد، جو کہ عمرے کا دوسرا رکن ہے، وہ ہے طواف بیت اللہ۔ طواف کی تیاری کے لیے آپ کو آنا ہوگا حجر اسود کی سیدھ میں۔ حجر اسود خانہ کعبہ کے 4 کونوں میں سے ایک کونا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ طواف کے اندر کون سی چیزیں جو ہے وہ جائز ہیں۔ طواف میں ضروری بات کر سکتے ہیں، شرعی عذر ہونے کی وجہ سے وقفہ بھی کر سکتے ہیں، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی کا خدا نخواستہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا خدا نخواستہ کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے، جیسے کہ کسی کی طبیعت خراب ہو جائے، شدید تھکن ہونے لگے، یا شدید پیاس لگنے لگے، یا کسی بچے کی ضرورت ہو، کوئی اور بچے اگر ساتھ میں ہوتے ہیں تو بعض دفعہ بچوں کو واش روم لے جانا پڑتا ہے، تو اگر کوئی بھی شرعی عذر ہو تو وقفہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ طواف کا سلسلہ کہاں پر رکا تھا، جہاں سے رکا تھا وہیں سے دوبارہ طواف کا جو ہے وہ سلسلہ آپ نے جوڑنا ہے، 7 چکروں کو وہیں سے مکمل کرنا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ طواف دراصل خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانے کا نام ہے، اور کچھ لوگ غلط فہمی کی بنا پر 1 چکر کو طواف سمجھتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ جب ہم 7 چکر لگاتے ہیں تو اسے 1 طواف کہتے ہیں۔ طواف قدوم یعنی کہ حج افراد کرنے والوں کے لیے یا عمرہ کرنے والوں میں ان کے لیے جو ہے وہ استباح اور رمل کرنا، یہ جو ہے وہ سنت ہے۔ خواتین کے لیے احرام کی حالت کے علاوہ جو ہے وہ نقاب میں طواف کرنا جائز ہے، لیکن کیونکہ احرام کی حالت میں خواتین جو ہیں وہ چہرے پر نقاب نہیں لگا سکتی، اور اگر لگائیں تو وہ ایسا نقاب لگائیں گی کہ جو چہرے پر لگنے والا کپڑا نہ ہو بلکہ اس سے دور ہو۔ یہ امور ہے جو طواف کے اندر جائز ہیں۔ ممنوعات کون کون سے ہیں یہ بھی ہمیں جان لینا چاہیے کہ ممنوعات یعنی کون سے کام ہیں جو کہ ممنوع ہے، منع ہے طواف کے اندر۔ بے فائدہ کلام کرنا، یعنی بہت ضروری بات ہو تو کر سکتے ہیں، لیکن بلا وجہ باتیں کرتے ہوئے طواف کرنا درست نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ وضو کے بغیر طواف نہیں کیا جا سکتا، جیسے ہی اور جس جگہ وضو ٹوٹے آپ وہاں سے چلے جائیں، نکل جائیں طواف سے باہر، اور مطاف سے ذرا سا سیڑھیاں چڑھ کے اوپر آئیں گے تو حرم کے اندر ہی آپ کو خواتین کے وضو خانے اور مردوں کے وضو خانے الگ الگ مل جاتے ہیں۔ آپ وہاں سے فریش وضو کر کے آئیے، لیکن یاد رکھیے کس جگہ سے آپ کا طواف رکا ہے وہیں سے اس کو کنٹینیو کر لیجئے۔ دوران طواف حتیم کے اندر سے گزر جانا جو ہے وہ منع ہے، یا دوران طواف اگر آپ کو حتیم خالی نظر آتا ہے اور آپ بہت قریب ہیں اور آپ جا کے چاہ رہے ہیں کہ میں فوراً 2 رکعت حتیم کے اندر پڑھ دوں، یہ بھی طواف کے دوران کرنا منع ہے۔ ٹھیک ہے، خواتین کو استباح اور رمل نہیں کرنا، یعنی خواتین اپنا کندھا بھی نہیں کھولیں گی، اور رمل یعنی کہ اکڑ اکڑ کر تھوڑا سا جو ہے وہ تیز چلنا، جو کہ شروع کے 3 چکروں میں طواف کے جو ہے وہ سنت ہوتا ہے عمرے کے طواف میں، تو وہ بھی خواتین کے لیے نہیں، صرف مردوں کے لیے ہے، یہ خواتین کے لیے ممنوع ہے۔ اور خواتین کا پورا سطر ڈھکا ہونا ضروری ہے۔ یہ ممنوع ہوگا کہ سطر کھل جائے، جیسے کہ کلائیاں کھلی ہوئی ہو یا ٹخنے کھلے ہوئے ہو یا بال کہیں سے نظر آ رہے ہو، تو اس بات کا بہت خیال رکھیے کہ عورت کا صرف پورا صرف چہرہ
دونوں ہاتھ جو کہ ہتھیلیاں اور کلائیوں سے باہر کا حصہ ہے، اور دونوں پیر جو کہ ٹخنوں سے نیچے ہیں، یہ جو ہے وہ اس کے سطر میں شامل نہیں ہے. باقی پورا جسم عورت کا سطر ہے جو طواف کے دوران کھلنا ممنوع ہے، ورنہ طواف ادا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اب آپ نے طواف کے لیے تیاری کرنی ہے. آپ طواف کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ حجر اسود کی سیدھ میں آ جائیں. حجر اسود خانہ کعبہ کے 4 کونوں میں سے وہ کونا ہے جہاں رکن اسود یعنی وہ کونا ہے جہاں حجر اسود لگا ہوا ہے، یعنی وہ پتھر جو جنت سے آیا ہوا ہے، اور حجر اسود والے کونے سے ہی جو ہے وہ طواف کی ابتدا ہوگی. ہر چکر حجر اسود کے استلام یا بوسے سے شروع ہوگا اور اسی پر ختم ہوگا، اور نیا چکر پھر وہیں سے شروع ہوگا اور اسی پر ختم ہوگا. تو حجر اسود سے تھوڑا سا پہلے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے آپ نیت کر لیں کہ اے اللہ، میں آپ کی رضا کے لیے عمرے کے طواف کی نیت کرتی ہوں، آپ اس کو میرے لیے آسان بنا دیجئے اور قبول فرما لیجئے. یعنی یہ حجر اسود سے یعنی تھوڑا سا آپ نے 1-2 قدم پہلے ہٹ کے یہ نیت کر لینی ہے. اس کے بعد آپ نے اس طرح کھڑے ہونا ہے کہ خانہ کعبہ یا بیت اللہ یا حجر اسود آپ کے الٹے ہاتھ پر ہوگا، اور آپ نے اس کے گرد جو ہے وہ اینٹی کلاک وائز طواف شروع کرنا ہے. طواف شروع کرنے کے لیے حجر اسود کا استلام کرنا یا بوسہ لینا سنت ہے. بوسہ لینا بہت مشکل ہوتا ہے خواتین کے لیے، اور رش میں کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے. تو حجر اسود کا استلام کیا ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو حجر اسود کی طرف کر کے بوسے کا اشارہ کریں، اور بعض فقہا کے نزدیک ان کو چوم لیں اور بعض کے نزدیک اس کو چومنا بھی ضروری نہیں ہے. تو بوسے کا صرف ہتھیلیوں سے چھونے کا جو اشارہ ہے وہی کافی ہے، اور اشارہ کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر یا صرف اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ طواف کو شروع کر دیں گے. یہ جو بوسے کا اشارہ ہے یہی استلام ہے. کعبہ شریف کو بائیں طرف رکھتے ہوئے طواف شروع کریں گے. طواف قدوم یا پہلے عمرے کے طواف میں مرد جو ہے وہ 3 چکر میں رمل کریں گے، یعنی رمل سے مراد ہے تیز تیز اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانا. عورتیں رمل نہیں کریں گی اور حتیم کے باہر سے طواف کیا جائے گا. اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور چاہیے کہ وہ اس قدیم گھر کا طواف کریں. طواف بیت اللہ کی بہت فضیلت حدیث میں بیان کی گئی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جس نے بیت اللہ کا طواف کیا اور 2 رکعتیں ادا کی گویا اس نے ایک غلام آزاد کیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ طواف کے دوران ہم کیا کیا پڑھ سکتے ہیں. تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، قرآن کی تلاوت یا کوئی بھی دعائیں مانگی جا سکتی ہیں. زبانی بھی مانگی جا سکتی ہیں. اپنی زبان میں جو آپ کی زبان ہے اس میں اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ کثرت کے ساتھ دعائیں کیجئے، اور اپنے رب سے اپنے تعلق کو ہمکنار کیجئے، جوڑیے. کتاب سے دیکھنے میں بعض مرتبہ وہ تعلق جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، لہٰذا بہتر ہے کہ دل سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کو استوار کرتے ہوئے دعائیں مانگیے. اگر مسنون دعائیں یاد ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جو دعا بھی آپ مانگنا چاہیں اور جو ذکر بھی کرنا چاہیں وہ کیا جا سکتا ہے. افضل ہے کہ تیسرا کلمہ پڑھا جائے. طواف کرتے ہوئے جب آپ حجر اسود سے پہلے والے کونے پر پہنچیں گے جسے رکن یمانی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک رکن اسود ہے جس سے آپ نے استلام کر کے طواف کا آغاز کیا. اس کے بعد رکن عراقی ہے، اس کے بعد رکن شامی ہے، اور اس کے بعد رکن یمانی ہے جو کہ بالکل حجر اسود سے پہلے آتا ہے. حجر اسود سے پہلے والے رکن یمانی پر جو دعا پڑھنی سنت ہے وہ ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، کہ اے اللہ میں آپ سے دنیا اور آخرت میں درگزر اور عافیت کا سوال کرتی ہوں. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے زیادہ تر دیکھا تو ملتزم پر پایا، اور یہ جو دعا، یہ جو جگہ یعنی رکن یمانی، یہاں پر 70 فرشتے ہر وقت موجود رہتے ہیں جو طواف کرنے والوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. تو رکن یمانی سے آپ نے عافیت کی دعا پڑھنی شروع کی، اور اس کے بعد پھر جو دعا ہمیں ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اس کے بعد فوراً آپ پڑھنا شروع کر دیجئے، جو حجر اسود تک پڑھتے رہیے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ
وقینا عذاب النار. اسی طرح چلتے چلتے دوبارہ آپ حجر اسود تک پہنچ جائیں گے. اس طرح ایک چکر مکمل ہو گیا. مرد 3 چکر کے بعد رمل بند کر دیں اور باقی 4 چکر اپنی عام رفتار سے ہی طواف کو مکمل کریں گے. اسی طرح ہر چکر میں آپ نے اسی انداز میں طواف کرنا ہے کہ پہلے آپ نے استلام کرنا ہے حجر اسود کا، یعنی بوسے کا اشارہ، اور اس کے بعد طواف کا وہ چکر شروع ہو جائے گا. رکن یمانی پر پہنچ کر عافیت کی دعا، اس کے بعد ربنا آتینا والی دعا، اور حجر اسود پر پہنچنے کے بعد پھر استلام. اسی انداز میں آپ نے اپنے 7 چکر جو ہے وہ مکمل کر لینے ہیں. جب آپ کا مکمل ہو جائے گا طواف، یعنی 7 چکر مکمل ہوں گے، تو 7 چکر مکمل ہونے پر آپ پھر 8واں استلام کریں گے، اور اس پر آپ کا طواف جو ہے وہ عمرے کا وہ مکمل ہوگا. یعنی 7 چکروں میں 8 استلام ہوں گے حجر اسود کے. اس کا آغاز جو ہے طواف کا وہ بھی استلام سے ہوگا، اور اس کا اختتام جو ہے وہ بھی استلام یعنی حجر اسود کے بوسے کے اشارے سے ہوگا. اب مرد حضرات اپنے کندھے کو ڈھک لیں، یعنی اصطباع جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا. اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں واجب الطواف، یعنی یہ طواف کے ساتھ ہی اس نماز کو پڑھنا لازم ہے، چاہے وہ طواف عمرے کا ہے یا حج کا ہے یا نفلی طواف ہے یا طواف وداع ہے. چاہے آپ دن میں 5 مرتبہ نفلی طواف کریں، 10 مرتبہ کریں، ہر طواف کے بعد یہ 2 رکعت واجب نماز ادا کرنا ضروری ہے. مقام ابراہیم پر اس کا ادا کرنا افضل ہے. اچھا جی، میرا وقت مکمل ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ بس میں تیزی سے اپنی بات کو مکمل کرتی ہوں. مقام ابراہیم پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے، لہٰذا خواتین مقام ابراہیم سے پیچھے کی طرف آ جائیں، جہاں خواتین کی جگہ ہے وہاں پر وہ انشاءاللہ آسانی سے 2 رکعت نماز پڑھ سکتی ہیں. اس کے علاوہ بھی اگر جگہ نہ ملے تو مسجد میں کہیں بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور اس میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا مسنون ہے، اور اس کے بعد خوب اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگیے. اس کے بعد آب زمزم پیئے، کھڑے ہو کر قبلہ رخ بسم اللہ کر کے سیدھے ہاتھ سے پیٹ بھر کر آب زمزم پینا جو ہے وہ سنت ہے. بلکہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وہ ملتزم پر جائیں گے. ٹھیک ہے، تیزی میں بھی جو ہے نا ملتزم پہ جانا بھول گئی. ملتزم پر جانا افضل ہے. ملتزم بھی قبولیت دعا کے مقامات میں سے ہے. مرد یہاں پہ چمٹ کر دعائیں مانگیں، اور خواتین اس کے سامنے دور سے کھڑے ہو کر بہت زیادہ کثرت سے اللہ سے دعا کیجیے. یہ قبولیت دعا کے مقامات میں سے ایک اہم مقام ہے. اس کے بعد اب اللہ کے بندے تھک گئے تو اللہ نے کہا چلو بھائی اب زمزم پیو. زمزم قبلہ رخ کھڑے ہو کر پیئیں اور سیدھے ہاتھ سے پیئیں. اور زمزم کے ساتھ خاص بات یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے بھی زمزم پیا جاتا ہے وہ مقصد حاصل ہوتا ہے. اس کو پڑھتے ہوئے جو دعا کریں گے وہ دعا قبول ہوگی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. آپ یہ دعا بھی کر سکتے ہیں، اپنے لیے مستجاب الدعوات ہونے کی دعا بھی کر سکتے ہیں، جنت کا سوال، جہنم سے پناہ، اور جو دعا چاہیں آپ مانگ سکتے ہیں. اس کے بعد اب آپ نے نواں استلام کرنا ہے. زمزم کی فضیلت میں نے ابھی آپ کے سامنے اپنے الفاظ میں رکھ دی ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. اب آپ نواں استلام کریں گے، اور نواں استلام جو ہے وہ کر کے آپ سعی کے لیے روانہ ہوں گے. سعی جو ہے وہ صفا اور مروہ کی پہاڑی کے درمیان کی جاتی ہے. صفا سے سعی کا آغاز ہوتا ہے. سعی پر جاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے کہ ابدأ بما بدأ اللہ بی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. یہ پڑھتے ہوئے آپ صفا پر پہنچ جائیں. صفا سے مروہ تک 7 چکر لگانے کا نام جو ہے وہ سعی ہے. اس کا آغاز صفا سے ہوگا اور اختتام سعی کا مروہ پر ہوگا. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ صفا سے مروہ 1 چکر اور مروہ سے صفا دوسرا چکر ہوگا. بعض لوگ غلط فہمی میں صفا سے صفا تک 1 چکر سمجھتے ہیں، اس طرح وہ 14 چکر کر لیتے ہیں. صفا پر پہنچ کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہیں، اور پھر یہ دعا پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. یہ دعا پڑھنا سنت ہے. اس کے علاوہ بھی آپ جو دعائیں چاہیں خوب مانگیں، اللہ کی حمد و ثنا کریں، اور تمام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے خوب کثرت سے دعا کریں. دعا کرنے کے بعد مروہ کی جانب روانہ ہو جائیں.
मरवा पर जाते हुए दरमियान में सब सुतून आएंगे, तो यहाँ पर मर्द हजरात जो है इन सब्ज लाइटों के दरमियान जो है वो थोड़ा तेज यानी कि हल्का सा दौड़ कर चलेंगे, लेकिन खवातीन आम रफ्तार से ही चलेंगी। सही के दौरान अल्लाह ताला की तस्बीह, तहलील, तकबीर, अल्लाह का जिक्र करते रहिए, जो भी आप कर सकते हैं। इसके लिए कोई खास जिक्र जो है वो लाजिम नहीं है। चौथा कलमा भी पढ़ा जा सकता है, जो कि अमूमन उलमा के नजदीक अफजल है। मरवा पर जब आप पहुंचेंगे तो यहाँ भी उसी तरह दुआएं करेंगे जिस तरह सफा पर की थी, इस तरह सही का एक चक्कर हो गया। फिर इसी तरह आपने 7 चक्कर सही के मुकम्मल करने हैं, यानी सफा से मरवा तक, और आखिरी चक्कर आपका मरवा पर होगा। जब भी आप सफा पर या मरवा पर पहुंचे तो हाथ उठाकर किबला रुख खड़े होकर खूब दुआएं मांगेंगे। ठीक है जनाब। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे और बता दूं कि तवाफ के दौरान अगर वुजू टूट जाए तो तवाफ नहीं होता, उसके लिए वुजू करके आना लाजमी है, वरना दम वाजिब होता है। लेकिन सही के दौरान वुजू अगर टूट जाए तब भी सही जारी कर रख सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं, लेकिन अफजल है कि दोबारा से वुजू कर लिया जाए। अच्छा, तवाफ के चक्करों में अगर कोई आपको गलतफहमी हो जाती है, भूले से कि मतलब याद नहीं रहता कि कौन सा चक्कर है, तो उसके लिए कम चक्कर का यकीन करेंगे। यानी अगर तीसरे और चौथे चक्कर की अगर आपको कंफ्यूजन हो गई कि तवाफ में तीसरा चक्कर है मेरा या चौथा है, तो हम उसे तीसरा कंसीडर करते हुए अपने तवाफ के चक्करों को मुकम्मल करेंगे। ठीक है, ये 2 अहम चीजें थी जो कि मैं तवाफ के लिहाज से आपको बताना चाह रही थी। अच्छा जी, 7वां फेरा जो है हमारा सही का, वो मरवा पर खत्म होगा। इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो सही है वो मुकम्मल हो जाएगी। सही के चक्कर मुकम्मल होने के बाद 2 नफिल पढ़ना जो है वो जरूरी नहीं है। हाँ, शुक्राने के नफिल आप बाद में पढ़ सकते हैं जब आपका उम्रा मुकम्मल हो जाए। अब आपके 3 काम हो गए उम्रे के, पहले एहराम और नियत, उसके बाद आपने तवाफ किया, और तीसरा आपने सही मुकम्मल कर ली। सही की हिकमत की तरफ भी जरूर तवज्जो दीजिएगा, मेरे पास वक्त नहीं है। हजरत हाजरा की सुन्नत और उससे मिलने वाला पैगाम हमारे लिए बहुत अहम है, उसकी तरफ जरूर आप मुताला करके जहन में रख कर जब सही करेंगी तो इंशाल्लाह आपको उससे बहुत ज्यादा जो है वो फायदा होगा। चौथा काम है उम्रे का हलक या कसर करना। उम्रे का ये आखिरी काम भी है। मर्द पूरे सर के बाल मुंडवाएं या कटवाएं। बाल मुंडवाना मर्दों के लिए अफजल है, लेकिन वो कटवा भी सकते हैं पूरे बालों में से, यानी 1 से 1.5 इंच के करीब अपने पूरे सर के बालों को वो कटवा दें या कतरवा दें। खवातीन के लिए जो है वो हलक करना जो है ममनू है। खवातीन कैसे करेंगी अपने बालों को कसर, के सारे बालों में से जो है वो अपने बालों को 1 पोर के बराबर काट लें, या कम से कम चौथाई बाल आपके सर के जरूर उसमें से आपका 1 से 1.5 इंच या 1 उंगल जो है वो 1.5 उंगल वो कट जाएं बाल। ठीक है, कसर करते हुए खवातीन अपने पर्दे का ख्याल रखें। मरवा पर भी कसर कर सकती हैं, वहां पर एक दूसरे का कसर भी कर सकते हैं जिनका उम्रा मुकम्मल हो रहा हो। इसी तरह वहां बैठी हुई बास खवातीन से भी आप अपने बालों को कटवा सकती हैं जो वहां पर उम्रे के बाद बैठी हुई होती हैं, लेकिन पर्दे का ख्याल करना जरूरी है। ये भी हो सकता है कि आप अपने होटल आके जो है वो अपने बालों को कसर कर लें, लेकिन इससे पहले कोई ऐसी गलती ना हो जो एहराम में ममनू है, कोई ऐसा काम ना हो। अपने बालों के कसर करने से पहले पहले ममनुआत एहराम में से किसी का इर्तिकाब करना जो है उस पर दम वाजिब होता है। एहराम से बाहर आने के वक्त एक दूसरे के बाल काट सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आपका उम्रा जो है वो मुकम्मल हो गया है और एहराम की पाबंदियां खत्म हो गई। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी सारी बहनें जो जा रही हैं उन सबको हज मबरूर अता फरमाए, और जो बहनें मुंतजिर हैं अपने बुलावे की, अल्लाह ताला उन्हें भी हाजिरी का मौका अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सबके हज को, आपके सफर को अपनी रजा का और अपनी मोहब्बत के हुसूल का जरिया बना दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।